ایمان اب شاہویر سے صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ تمہارے پاس سوچنے کے لیے صرف 2 دن کا وقت ہے، یا تو مجھے اور اپنے بچے کو اپنا لو یا پھر اس لڑکی ماہنور سے شادی کر لو، لیکن اگر تم اس کے پاس جانا چاہتے ہو تو مجھے بھی اس رشتے سے آزاد کرنا پڑے گا۔ شاہویر کو ایمان کی یہ بات سن کے ایک دم سے تو دھچکا لگتا ہے، کیونکہ شاید دل کے کسی کونے میں محبت تو صرف ایمان کے لیے محفوظ ہے، ماہنور تو صرف وقتی اٹریکشن ہے جس نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی ہے۔ لیکن دوسری طرف ماہنور جس نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ مجھ سے شادی کرنے سے پہلے تمہیں ایمان کو تو چھوڑنا پڑے گا، تو ہو سکتا ہے کہ جب شاہویر یہ بات ماہنور سے ڈسکس کرے تو وہ جیسے پہلے اس کا مائنڈ میک اپ کرتی ہے اب بھی اس کا طلاق کے لیے بھی مائنڈ بنا دے کہ تمہیں ایمان کو طلاق دے دینی چاہیے، تبھی ہم یہ شادی کر پائیں گے۔ ویسے تو شاہویر جب بھی ماہنور سے شادی کی بات کرتا ہے تو وہ بلا وجہ سے ٹال دیتی ہے، یہاں تک کہ اس نے ابھی تک اپنے گھر والوں سے بات بھی نہیں کی۔ اب پتہ نہیں شاہویر ماہنور سے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ تمہارے گھر والے آخر میرے بارے میں یہ نہیں پوچھتے کہ یہ کون لڑکا ہے جس نے تمہیں 20 لاکھ روپے بھی دے دیے ہیں، تم پہ اتنے خرچے کرتا ہے اور سارا وقت تم اس کے ساتھ گزارتی ہو، شادی کا ذکر اپنے گھر والوں سے کرنے سے ڈرتی ہو اور ویسے میرے ساتھ سارا وقت گزارتی ہو، تب تمہارے گھر والے آخر اتنے آزاد خیال کیوں ہو جاتے ہیں؟ پر شاید یہ سارے سوالات اس کے ذہن میں ماہنور کی اس اندھی محبت کی وجہ سے ہی آ ہی نہیں پاتے، اور ادھر ماہنور اس سے مزید 10 لاکھ مانگتی ہے اور شاہویر صاحب بغیر کچھ سوچے سمجھے اسے 10 لاکھ اور تھما دیتے ہیں۔ ادھر آصف صاحب کو 1.5 لاکھ روپیہ بجلی کا بل دیکھ کے پہلے ہی بڑا شدید غصہ آ رہا تھا اور وہ یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ گھر میں بجلی کم استعمال ہونی چاہیے۔ اب پھر اچانک پتہ چلتا ہے کہ بجلی کا کنیکشن ہی کٹ جاتا ہے، تو آصف صاحب عنبر بیگم سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے کسی سے بجلی کا بل بھرنے کی بات کی تھی؟ تو عنبر کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی نے ابھی تک بجلی کا بل بھرا ہی نہیں، اور اب آصف صاحب دوبارہ سے ایسی شکل بنا لیں گے کہ انہوں نے تو پہلے ہی مہینے سے اپنی رسپانسبلٹیز نہیں سنبھالی۔ اب یہاں عقل مندی تو یہی ہوتی کہ آصف صاحب نے جب دکان بیچ کے تینوں بیٹوں میں برابر کے حصے تقسیم کیے تھے تو وہ ایک حصہ اپنا بھی رکھ لیتے، آخر کو گھر کے 100 خرچے ہوتے ہیں، اور ان تینوں نے تو ابھی زیرو سے اپنا کاروبار شروع کرنا ہے، پہلے ہی مہینے میں انہیں پروفٹ تھوڑی نہ مل جائے گا۔ جب انہوں نے بھی اسی رقم سے باپ اور ماں کے خرچے پورے کرنے تھے تو کچھ حصہ اپنے پاس رکھتے، اور پھر صرف ان کے ہی تو نہیں، ایمان اور اس کے بچے کے خرچے بھی تو انہی نے پورے کرنے ہیں۔ بہرحال وہ دوبارہ سے اپنے بچوں کو بلائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ بجلی کا بل بھر دینا چاہیے، اور اس کے بعد المیر کو خاص تلقین کریں گے کہ فبیہہ سے کہو کہ کم بجلی استعمال کیا کرے۔ المیر کہہ دے گا کہ فبیہہ کو تو اے سی کے بغیر رہنے کی عادت نہیں۔ اب یہاں یہ بات بھی عجیب محسوس ہوتی ہے کہ فبیہہ جب اپنے پیرنٹس کے گھر میں ہوتی ہے تب عنبر بیگم اور آصف صاحب المیر سے یہی کہتے ہیں کہ یہ فبیہہ کا سسرال ہے اور اسے یہیں آ کے رہنا چاہیے، پر یہاں آ کے اس کی وجہ سے جو خرچے ہو رہے ہیں اس سے بھی ان لوگوں کو پرابلم ہے، تو پتہ نہیں سکون سے اس کو اس کے پیرنٹس کے گھر میں کیوں نہیں رہنے دینا چاہتے۔ دیکھا جائے تو آصف صاحب نے اپنے تینوں بیٹوں کو کبھی خود مختار ہونے ہی نہیں دیا، اتنے بڑے ہونے کے باوجود انہیں اپنے کاروبار کے ساتھ لگا کے اپنے انڈر ہی کام کرواتے رہے، یہاں تک کہ گھر کا کوئی بھی فیصلہ وہ اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے تھے، ایون اپنی بیویوں کے لیے بھی تھوڑی آسانی اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے تھے، چھوٹی سے چھوٹی آسانی کے لیے پہلے اپنے ماں باپ کی پرمیشن لینی ضروری سمجھتے تھے، اور پھر آزاد کیا تو اتنا آزاد کر دیا ایک دم سے کہ سارے پیسے ان کے حوالے کر کے انہیں کہا کہ چلو اپنے اپنے کاروبار شروع کر دو۔ اب ایسے میں اچانک آزادی دیکھ کے تو یقیناً تینوں ہی اپنے پیسے گنوا دیں گے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ سب سے پہلے اسی آریان کے پیسے ہی ضائع ہوں گے جو اپنے دوست پہ اندھا اعتبار کر کے اسے کہہ رہا ہے کہ مجھے اور مہک کو دوسرے ملک میں بھجوانے کا بندوبست کرو۔ پتہ نہیں دوست اتنا ایماندار ہے بھی یا نہیں، آخر پیسے ہاتھ میں آنے کے بعد تو کوئی بھی بے ایمان ہو سکتا ہے۔ اس سے تو بہتر ہوتا کہ آریان اپنے سالے پر ہی بھروسہ کر کے اسی سے ہی پوچھ لیتا کہ دوسرے ملک میں جانے کا کیا پروسیس ہے، ایٹ لیسٹ وہ اپنے بہن یا بہنوئی کے ساتھ بے ایمانی تو نہ کرتا۔ بہرحال یہ تو ابھی کنفرم نہیں پتا، لیکن شاہویر کے پیسے ماہنور بڑے اچھے سے ضائع کروا رہی ہے، البتہ المیر شاید
دکان بھی خرید لے اور فبیہہ کے ساتھ مل کے اچھا کاروبار بھی شروع کروا لے۔ فی الحال تو المیر اور فبیہہ کی زندگی میں سب کچھ اچھا ہی ہو رہا ہے۔ فبیہہ جسے شدت سے اولاد کی خواہش تھی، اس کی یہ خواہش بھی پوری ہونے جا رہی ہے، پر پریگننسی میں عجیب چڑچڑی ہو جاتی ہے۔ جب اس کا نیو بورن بھائی ماں کے پاس رو رہا ہوتا ہے تو وہ ماں کو آ کے اس طرح باتیں سنا کے جاتی ہے جس طرح اس کا بچہ تو پیدا ہوتے ساتھ اتنا عقل مند ہونے والا ہے کہ وہ بالکل نہیں روئے گا۔ خیر ادھر مسکان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ راحم کے بارے میں جو وہ سوچ رہی تھی وہ ویسا بالکل نہیں ہے، اور شاید سچ میں مسکان کے لیے سیریس ہے۔ اور پھر جس طرح راحم اسے گنڈوں سے بچاتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، تب مسکان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ اپنی بہن کے ساتھ اس کی شکایتیں لگا کے میں نے بہت برا کیا، تو وہ خود ہی راحم کو کال کر کے اس سے معافی بھی مانگتی ہے اور اسے تھینک یو بھی بولتی ہے کہ آپ نے بحفاظت مجھے میری دوست کے گھر بھی پہنچا دیا اور میری کسی بھی بات کا مائنڈ نہیں کیا۔ راحم جو کہ پہلے ہی مسکان کو اپنا دل دے بیٹھا ہے، وہ تو فوراً سے معاف کر دیتا ہے اور اسے دوبارہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اب تو مسکان کو بھی راحم دل سے اچھا لگنے لگا ہے، پر ادھر مہک اور ایمان کی جس طرح ان دونوں کو لے کے لڑائی ہو چکی ہے تو پتہ نہیں اب رشتے کی بات کیسے چلے گی۔ مہک تو یقیناً صاف انکار کر دے گی کہ میں ایمان کے پاس بالکل اس کی بہن کا ہاتھ مانگنے نہیں جاؤں گی، اس نے پہلے ہی مجھے کافی ذلیل کر دیا سسرال میں۔ مہک میں بھی عجیب سا چڑچڑا پن آ چکا ہے۔ تبھی تو المیر جب گھر میں مٹھائی لے کے آتا ہے سب کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے کہ فبیہہ بھی بہت جلد ماں بننے والی ہے، تو سب لوگ اس کی اس بات پہ خوش ہوتے ہیں اور اسے مبارکباد دیتے ہیں، لیکن مہک مٹھائی بھی کھانے سے انکار کر دیتی ہے اور اسے مبارکباد بھی نہیں دیتی۔ المیر بڑے ہی دھڑلے سے ایمان کو کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہوں اور میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ فبیہہ جب اس گھر میں آئے گی تو آپ اس کا تھوڑا سا خیال رکھ لینا۔ ایمان بھی ساتھ ہی سنا بھی دیتی ہے کہ میرے بچے کے بعد سے کام تو کافی بڑھ گئے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم گزرنے کا، لیکن بہرحال وہ جب بھی یہاں آئی تو میں اس کا پورا خیال رکھوں گی، اس نے بھی تو میرا پورا خیال رکھا تھا۔ اب فبیہہ نے تو کبھی کسی کا خیال رکھا ہی نہیں، تو پتہ نہیں ایمان واقعی ہی فبیہہ کا خیال رکھنے والی ہے یا صرف اور صرف المیر کو یہ بات سنانا چاہتی ہے کہ آپ کی بیوی نے جب میرا خیال نہیں رکھا تو مجھ سے یہ امید کیوں رکھ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ آپ چھوٹی بہن بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ شاویر میرے ساتھ کر رہا ہے اس کے بارے میں تو کوئی بھی اس سے بات نہیں کرتا۔ لیکن المیر بھی اس معاملے میں صاف انکار کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ شاہویر جس طرح اس لڑکی کے چکر میں انوالو ہو چکا ہے وہ تو ماں باپ کی بات تک نہیں سنتا، میری بات آخر کہاں سنے گا؟ مطلب گھر میں سب کے ایک ساتھ ہونے کے باوجود کوئی بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پتہ نہیں کہ سب کا یوں ایک ساتھ رہنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں دیکھا جائے تو ہر کوئی دوسرے کی خوشیاں دیکھ کے حسد محسوس کرتا ہے اور وقت آنے پہ سارے ایک دوسرے کی مدد سے ایسے ٹال جاتے ہیں جیسے وہ ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں۔ خیر ابھی ڈرامے میں بہت سے ٹویسٹ آنے باقی ہیں، وہ سب دیکھنے کے لیے ڈرامے کے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔